मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान TZ के TV यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज जिस मौज़ू के ऊपर एक अहम इशू जो पैदा हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के अंदर वोट डालने का हक दिया गया है, जो कि असम्बली ने कानूनी उसके एक बिल की मंजूरी दी है, जिसका कि अभी उसके ऊपर कानून साजी भी फिर हो जाएगी। ये एक अपने तौर पे जिसके ऊपर मैंने पहले बहुत सारे इसके ऊपर वीलॉग भी किए और इसके ऊपर मैंने बहुत सारा अपने कॉलम्स के अंदर भी जिक्र किया कि ये एक तरह से पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर एक रिगिंग का एक सामान पैदा किया जा रहा है। हमारे जो बैरून ममालिक में बैठे पाकिस्तानीज़ हैं, उनको अपने तौर पे ये ख्याल है कि शायद इससे उनको कोई बड़े उनको हकूक़ दिए जा रहे हैं। कतई तौर पे नहीं, ये आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस्तेमाल करके आपका जब वोट वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, उसके बाद आपके पास किसी किस्म की गारंटीज़ और किसी किस्म की कोई ऐसी ज़मानतें नहीं होंगी कि जो आपके हकूक़ की वहाँ पे कोई बात करेंगे या कोई ऐसा सिलसिला होगा। बल्कि आप सिर्फ़ एक आप एक उस वहाँ पे टिश्यू पेपर की तरह आपके वोट को इस्तेमाल किया जाएगा, फिर आपको फेंक दिया जाएगा। आपका वहाँ पे कोई इस किस्म का और कोई आपका रोल नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में तो जहाँ पे रिगिंग इलेक्शनों के अंदर होती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहने वाला बंदा, ऐसे हज़ारों वाक़यात हर इलेक्शन में होते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होते हैं कि जब वो वोट डालने जाता है तो वो कहते हैं जी आपका वोट तो डल चुका है। वो कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाला जिससे मुतल्लिका उसके मेंबर पार्लियामेंट या उसके जो जो भी उसके उम्मीदवार काउंसलर हों या जो भी सिलसिले वहाँ पे इलेक्शन के हवाले से एमएनएज एमपीएज वगैरह होते हैं, उनको उनको जाके एहतजाज भी करे तो जहाँ पे वोट डाला जा चुका है, जिन्होंने धांधली करनी है वो वोट डाल चुके हैं, तो उसके ऊपर वो किसी किस्म का वावेला या किसी किस्म की कोई उसके पास कानूनी चाराजोई का भी कोई ऐसा उसके पास मौके नहीं होते। तो कुजा आप हज़ारों मील दूर बैठे और आप वो लोग जो कि 35-35, 40-40 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे से बाहर बैठे हुए हैं, आपका वहाँ पे साल में, 2 साल में या 5 साल में 1 दफ़ा 2-4 वीक के लिए आना-जाना होता है। तो भई आपके वोट को आपका वोट अगर वहाँ पे मिसयूज़ हो जाएगा, तो आपको ना तो खबर होगी, ना ही आपकी कोई आवाज़ एहतजाज होगी। आपको ये बात समझनी चाहिए, बहुत से लोग ऐसे जो बड़ा बहुत ज़्यादा वावेला, ख़ास तौर पे मैंने यहाँ पे मौजूद जो पाकिस्तानी बेस्ड सियासी पार्टियाँ हैं, उनके जो ओहदेदारान हैं या उनके जो सपोर्टर हैं, मुझे हैरानगी होती है कि ये सारे के सारे लोग, आज जब मैं पार्लियामेंट के अंदर ये देख रहा था कि ये सारे जब उन बिलों की ऑपोज़िशन कर रहे हैं, आप खुद भी तो इस बात का बाहर आके लोगों को दिलासे दे रहे होते हैं कि हम आपके वोट के हक के लिए वहाँ पे बात उठाएँगे। आपने कभी आज तक कोई तफ़सीली इसके बारे में एक प्रोग्राम जामे तौर पे किसी पार्टी ने भी नहीं दिया कि वो बाहर के लोगों को वोट का हक कैसे दिलवाएँगे, बाहर के लोग कैसे वोट डालेंगे, इनकी वहाँ पे नुमाइंदगी कैसे होगी, ये वहाँ पे अपने हकूक़ की बात कैसे करेंगे, वो नुमाइंदा जो वहाँ पे मुंतखब होगा, वो इनके लिए कहाँ आवाज़ उठाएगा, ये तो पूरे मुल्क के अंदर आपके वोट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगे। कहाँ पे आप कहीं पे बैठे हुए हैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर, आप लॉस एंजलिस के अंदर या आप न्यूयॉर्क, टोरंटो के अंदर या आप कहीं वैनकूवर के अंदर या इधर आप दूर इधर यूरोप में कहीं आप डेनमार्क में, स्वीडन में, नॉर्वे में कहीं दूर बैठे हैं, बर्तानिया में बैठे हैं, कहीं दूर-दराज इलाकों में। आपका पाकिस्तान के साथ उस हवाले वोट के हवाले से क्या लेना-देना है? आपको क्या पता कि पार्टियाँ क्या कर रही हैं? आपका वोट जहाँ जाएगा, आपको क्या पता कि वहाँ पे वो उम्मीदवार कौन-कौन से उम्मीदवार हैं? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बैठे बहुत सारे लोग किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, जो कि इतना बावसाइल भी नहीं है और वो अवाम की बात कर रहा है, लेकिन उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो आप तक रसाई कर सके, कि उसकी आवाज़, उसके नारे, उसका प्रोग्राम आप तक पहुँच सके। क्योंकि उसके पास उस तरीके से ना मीडिया की रसाई है, ना उसके पास उस तरीके से पार्टी के वसाइल हैं,
نہ ہی وہ باہر آتا جاتا ہے یا اس کے لوگ آتے جاتے ہیں. تو آپ تو پھر ایک اچھے امیدوار کو جو کہ وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر سکتا تھا، جو کہ وہاں کے لوگ اگر اس کو منتخب کریں تو وہ ان کے لیے اچھی آواز اٹھا سکتا تھا، لیکن آپ کے باہر سے ووٹ جانے کی وجہ سے وہ شخص منتخب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آپ نے جن پارٹیوں کا سنا ہے، جن پارٹیوں کے لوگ آپ تک پہنچ جاتے ہیں، جو کہ یہاں تک آنا جانا افورڈ کرتے ہیں، جن کے پیچھے بہت ان کے مال مربے ہیں یا ان کے بہت زیادہ ان کے بینک بیلنس ہے، بزنس چل رہے ہیں، ان کی زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں، وہ تو آپ تک پہنچ کے آپ کو اپنا کچھ پروگرام بتا دیں گے. لیکن وہ پارٹیاں اور وہ امیدوار جو آپ تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے، جن کی پاکستان کا میڈیا، جو وہاں پہ بھی الیکشن کے دوران بھی جو میڈیا ہوگا، جو ان کو بہت کم وقت دیتا ہے یا وقت دیتا ہی نہیں، یا دیتا ہے تو بہت کم وقت دیتا ہے، ان کا، لیکن اپنے مقامی لوگوں کے اندر ان کی آواز ہے، مقامی لوگوں میں وہ بڑے ہردل عزیز ہیں، اور وہاں کے لوگ ان کو اپنا منتخب کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ کا ووٹ یہاں سے جب ایک دھاندلی کے طور پہ وہاں پہ استعمال کیا جائے گا، اس ووٹ کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اب دیکھیے کہ 80 لاکھ 90 لاکھ ووٹ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز ہیں، اس کے اندر مڈل ایسٹ کے اور یورپ کے، امریکہ کے، آسٹریلیا کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. یہ لوگ سارے 80 90 لاکھ کا فگر جو ہے، یہ پچھلے 40 45 سالوں کی پیداوار ہے، 50 سال کی پیداوار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 60s کے اندر آنا شروع ہوئے تھے اور اب تک یہاں پہ آباد ہے، یا ان کے بچے اب آباد ہیں، جنہوں نے پاکستان نہیں دیکھا اس طریقے سے، جو پاکستان نہیں آتے جاتے، جو کہ پاکستان انویسٹمنٹ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. صرف اپنے عزیز و اقارب کی ہیلپ کرنا کہ آپ ان کے لیے اگر 200 400 پاؤنڈ یا 200 400 ڈالر، آپ اگر امریکہ یا یوروز آپ امریکہ سے یا یورپ سے یا یہاں سے پاکستان بھیج دیتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کی ہیلپ کے لیے، اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا اب حق کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ وہاں کے الیکشنز کے اندر ووٹ ڈالیں اور وہاں کے مقامی لوگوں کے جو مسائل اور جو ان کے حوالے سے ان کی امیدوار جو ان کی آواز بننے جا رہے تھے، آپ وہاں پہ اپنے ووٹ سے اس تمام رزلٹس کو خراب کریں. یہ میں سمجھتا ہوں ایک اپنے طور پہ بڑا ایک درو، ایک دھاندلی اور ریگنگ کا سامان. اس کو اب پی ٹی آئی جنہوں نے یہ بل اپنی اکثریت سے وہاں پہ منظور کیا، اس کا فائدہ یہ اٹھائیں گے، یہ بل منظور آگے قانون بنے گا یا یہ عدالتوں کی نظر ہو جائے گا. اس طرح سے بہت سے جو دیگر قوانین انہوں نے بنائے ہیں. بہرحال وہ ایک آئینی معاملات جن کے اوپر آگے بحث ہوگی. میں تمام بلوں کے اوپر تو یہاں پہ بحث نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس ایشو کو جو ہمارے اوورسیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم اوورسیز میں بیٹھے ہیں، میں اس کے ایشو کے اوپر آپ کی توجہ پھر دلانا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمیں باہر بیٹھے لوگوں کو، یہ سیاسی لوگ جو وہاں پہ پاکستان میں جھلو کے بغیر اقتدار میں نہیں آتے، وہ آپ کے ووٹ کے ذریعے سے اگلے الیکشنوں کے اندر جو جینوئن امیدوار وہاں پہ ہوں گے ان کی حق تلفی کر کے آپ کے ووٹوں کے ذریعے سے اپنے امیدوار وہاں پہ ان کو کامیاب کرائیں گے. تو یہ ایک اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ایک دھاندلی، ریگنگ اور اس کا ایک سامان کیا گیا ہے، اور ایک لوگوں کی حق تلفی اور لوگوں کے ساتھ ایک جو ہے بڑی زیادتی کی گئی ہے. ہمارے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جن ممالک میں آپ کے اوورسیز نمائندے، آپ کے اوورسیز پاکستانی آباد ہیں، آپ وہاں کے ہائی کمیشنز کے اندر الیکٹڈ نمائندے بنائیں. وہاں پہ یہ بیوروکریٹ نہ بھیجا کریں، ایک آدھا بھیج دیا کریں، باقی ہر اس جو امبیسی، ہائی کمیشن یا کونسلیٹ جہاں بھی ہیں، ان کو آپ وہاں پہ وہاں کے جو کمیونٹی ہے وہ اپنے الیکٹڈ نمائندے وہاں پہ بٹھائے، جن کو پھر پاکستان کے اندر رسائی ہو کہ وہ جا کے اپنے مسائل وہاں پہ بھیج سکیں. اور یہاں کے جو ہمارے جو فورن آفیسز ہیں، ان سارے فورن آفیسز کے اندر ان کی ایک آواز ہو مقامی لوگوں کی اپنے مسائل کے حوالے سے. اور یہاں پہ ان کی اپنی جو ایک منسٹریاں وہاں سے بنا کے ہائی کمیشن ایمبیسیوں کے اندر جو منسٹریاں بنائی ہیں، یہ منسٹریاں ان اوورسیز لوگوں کی نمائندہ، اپنے علاقے کے لوگوں کی نمائندہ لوگوں کی جو ہے وہ اس طریقے سے بنائی جائیں تاکہ یہ یہاں سے ان کے جو پاکستان سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو ایک فارمولیٹ کر کے وہاں کی حکومت کو بھیج سکیں، اور پھر ان کی ایک یہاں پہ لوگوں کے اندر ایک آواز ہو تاکہ جو زر مبادلہ یہاں سے بھیجا جاتا ہے اس کا بھی ایک صحیح استعمال اور اس کا ایک صحیح طریقہ کار بنے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں سے انویسٹمنٹس وہاں جا رہی ہیں، جو باہر سے اوورسیز سے وہاں پہ لوگ پاکستان میں جا کے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اس سرمایہ کاری کو تحفظ کے لیے جو قوانین کی ضرورت ہے، ان کی تجاویز اوورسیز لوگوں سے لے کے ان کے حقوق کے مطابق بنائی جائیں اور اس کے اوپر اطلاق بھی کیا جائے۔ یہ خام خواہ کا ایک آپ نے ان کو ایک ووٹ کا جو حق دیا ہے، اس سے یہ حق ووٹ کا ان کو نہیں دیا، یہ آپ نے اپنے جھلو پھیرنے کا سامان کیا ہے۔ وہ تو ووٹ پر پتہ نہیں، ان کو شاید بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کا ووٹ کا حق استعمال ہو چکا ہے، بلکہ میجورٹی کے ساتھ یہی ہوگا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کا ووٹ کا حق استعمال ہو چکا ہے، اور پاکستان میں 90 لاکھ 80 لاکھ یا 40-50 لاکھ جتنے بھی ان کو ووٹوں کی ضرورت ہوگی بیلنس کرنے کے لیے، آپ ایک ایک کانسٹیٹوینسی میں 4-4 5-5 ہزار ووٹ ڈال دیں، اب رزلٹ سارے نیچے کے اوپر کے نیچے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اوورسیز ووٹنگ کے استعمال کا جو حق ہے، یہ ایک اپنے طور پہ ایک بڑا ظلم ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ۔ اوورسیز لوگوں کے ساتھ تو اس کا ان کو تو شاید خبر بھی نہیں ہوگی کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ تو ایسے ہی چند لوگوں کے دماغوں میں فطور ہے کہ شاید انہیں کوئی ووٹ کا حق ہونا چاہیے، ورنہ تو انہیں خبر ہی نہیں ہوگی اس بات کی۔ لیکن پاکستان کے اندر جو نمائندہ، جو عوام کے نمائندے ہوں گے، یہ آپ حق لے کے یا اس حق کے خلاف آواز نہ اٹھا کے، آپ نے دراصل پاکستان میں بیٹھے ان لوگوں کے حق تلفی کی ہے جو کہ اپنے اچھے نمائندے منتخب کرا کے پارلیمنٹ میں بھیج سکتے تھے، لیکن آپ کے ووٹ کی وجہ سے وہ وہاں پہ اپنے نمائندوں کو بھیج نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کے ووٹ نے وہاں پہ انتخابات کے نتائج کے اندر جو ایک نیچے سے اوپر سے نیچے کے رزلٹ کو کرنا ہے، اس کے اندر آپ کا رول بہت زیادہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں آپ اس جرم کے اندر شریک ہو رہے ہیں اگر آپ خاموش رہیں گے۔ اس پہ آواز اٹھائیے اور اس کے خلاف ایک آواز احتجاج بلند کیجیے کہ ہم اس قسم کا پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اس ووٹ کے حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ووٹ کے ساتھ قطعی طور پہ لوگوں کی جو ایک فائدے کا سوچ رہے تھے، وہ دراصل ہمیں ایک دھوکہ دیا جا رہا تھا، ہمیں ایک جھوٹ بیچا جا رہا تھا، اینڈ وی ور سولڈ ود دا لائز، اور ہمیں اس قسم کے کسی ایسے جھانسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔